الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کا استحباب۔ سوال کیا گیا ہے، میں اس سال عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ میں عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی رہنمائی ملتی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا، تو صحابہ کرام انہیں کہنے لگے، یہودی اور عیسائی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آئندہ برس ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آئندہ برس آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1916۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب، امام احمد، امام اسحاق اور دوسروں کا کہنا ہے 9 محرم اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم دونوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور 9 محرم کا روزہ رکھنے کی نیت کی۔ تو اس بنا پر یوم عاشورہ کے مراتب اور درجات ہیں۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اور اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے۔ محرم میں جتنے بھی زیادہ روزے رکھے جائیں افضل اور بہتر ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے میں کیا حکمت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء کرام نے 9 محرم کے روزے کی حکمت میں کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ، اس سے یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے کہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے۔ دوسری وجہ، اس کا مقصد ہے کہ یوم عاشورہ کے ساتھ اور روزہ بھی ملایا جائے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تیسری وجہ، 10 محرم کا روزہ رکھنے میں احتیاط کہ کہیں چاند کم دنوں کا نہ ہو جس کی بنا پر غلطی ہو جائے، اس لیے 9 محرم کا روزہ رکھنا عدد میں 10 محرم ہو جائے گا۔ ان وجوہات میں سے سب سے قوی اور صحیح وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت مراد ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اہل کتاب سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مثلا یوم عاشورہ کے بارے میں ہی فرمایا کہ اگر میں آئندہ برس زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 6۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث پر تعلیق کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر میں اگلے برس تک باقی رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 9 محرم کے روزے کا ارادہ اور قصد کیا، اس کے معنی میں احتمال ہے کہ صرف 9 پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس کے ساتھ 10 کا بھی اضافہ کیا جائے گا، یا تو اس کی احتیاط کے لیے یا پھر یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے، اور یہی راجح ہے جو مسلم کی بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 245۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21785۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔